سورة النساء آیت نمبر 7 تا 10. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لفظی ترجمہ آیت نمبر 7 تا 10 سورہ نساء. للرجالی میں رجال یہ جمع ہے، الرجل اس کا واحد ہے، اس کے اوپر جو لام داخل ہوا یہ واسطے ترجمہ آئے گا. للرجالی مردوں کے واسطے نصیب حصہ ہے، میراث کا حصہ مراد ہے. مما یہ من اور ما سے مرکب ہے. مما اس سے ترکہ ترک کرے چھوڑے، والدان یہ تسمیہ ہے، دو کو بتا رہا ہے. اس کا واحد الوالد والدین ماں باپ. والاقربون یہ بھی جمع ہے، اور الاقرب اس کا واحد ہے، اور قرب مصدر ہے. اور اقرب جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری، قریبی رشتہ دار. وللنساء النساء نسوۃ عورتوں کو کہتے ہیں نسوان جمع کے لیے، اور اس کا واحد اس لفظ سے نہیں آتا، اور امرأۃ واحد آتا ہے. اور وللنساء جس طرح للرجال مردوں کے واسطے، اسی طرح وللنساء عورتوں کے واسطے نصیب حصہ ہے میراث میں. مما اس سے ترک الوالدان والاقربون جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ مرے. مما اس سے قل قلیل ہونا، کم ہونا، یہ قلت مصدر سے، قلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. منہ اس سے، او کثر یہ کثرت مصدر سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کثیر بہت. نصیباً حصہ ہے، یہ نصیباً موصوف بھی ہے، اس کا معنی حصہ آئے گا. مفروضا یہ صفت ہے اس کی. فرض مصدر سے اس میں مفعول. مقرر یعنی الگ کیا ہوا، کاٹا ہوا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَإِذَا اور جب حضر یہ حضور مصدر سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. القسمۃ مصدر ہے، تقسیم کرنا مراد ہے یہاں پر، اور یعنی تقسیم میراث کے وقت. اولو کا معنی صاحب، والد، اور اولو حالت رفعی کہتے ہیں اس کو، اور اولی آئے گا حالت نسبی، یعنی آبجیکٹیو کیس اور سبجیکٹیو کیس. سبجیکٹیو کیس اولو ہے، آبجیکٹیو کیس اولی ہے. القربہ اس میں مصدر ہے. قرب یقرب قرابۃ یعنی قرابت والے رشتہ دار. والیتامى یتامہ جمع ہے، واحد اس کا یتیم ہے. والمساکین واحد اس کا مسکین ہے، یعنی یتیم اور مسکین موجود ہوں. فرزقوہم پس کھلاؤ ان کو، رزق دو تم ان کو. من جار ہے اور ہو مجرور ہے. اس سے یعنی اس سے ہو ضمیر راجع ہو ترکہ کی طرف جو ابھی لا تقسیم ہے. وقولوا کہو لہم ان کے لیے، قولاً یا ان کے حق میں یا ان سے، قولاً
قولوا قولا معروفا، یعنی اچھی بات، پتے کی بات، موقع کی بات، مناسب بات. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور وَلْيَخْشَ لِيَخْشَ، یہ خشیتن سے مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب، چاہیے کہ وہ ڈرے. الذین اس میں موصول فاعل ہے لو، یہ کلمہ شرط ہے. اگر ترجمہ ہوگا اس کا لو، اگر ترکو، ترکن سے ماضی جمع مذکر غائب چھوڑ جائے. من جار ہے، خلفہم مضاف مضاف الیہ ہے، خلفی مضاف اور ہم مضاف الیہ اپنے پیچھے. ذریتن چھوٹی اولاد، اور ضعافن یہ واحد اس کا ضعیفن آئے گا، کمزور و ناتوان، کم عمر. خافو یہ خوفن سے ہے ڈرنا، علیہم ان پر، فا پس، یتقو فل یتقو لام امر ہے، چاہیے کہ ڈرے. یہ یتقو اتقاء ان سے ہے، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے. وَلْيَقُولُوا چاہیے کہ کہیں، قولاً بات، سدیدہ. سدادن جو ہے مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے. سد کے معنی ہے کسی شگاف کو بند کرنا، کسی خلل کو، دراڑ کو بند کرنا. تو قول سدید سے مراد ایسی بات جو درست اور صواب تک پہنچانے والی ہو، اور جس میں کوئی ابہام نہ ہو، سیدھی سادی بات. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، ان یہ مشبہ بالفعل ہے، بے شک تحقیق. الذین جو لوگ کے یاکلون کھاتے ہیں مناتے تصرف میں لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اموال الیتامی یتیموں کے مال. ظلمن، ظلم کے معنی حق سے تجاوز کرنا، حق تلفی کرنا. ظلمن ناجائز طریقے سے. انما کلمہ حصر ہے، یعنی بات کو پکی کرنے کے لیے آتا ہے، سوائے اس کے نہیں، یعنی یقینی بات ہے یا پکی بات یہی ہے. یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، بطون بطن کی جمع ہے، اپنے پیٹوں میں، نارن آگ. وسیصلون، و اور سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. سیصلون، یصلون جو ہے صل ین سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے آگ میں ڈالنا اور بھوننا. وَسَيَصْلَوْنَ سعیرا، سعیرا یہ سعرن سے، سعیر فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں آتا ہے. تو فعیل کے وزن پر کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، جس طرح شفیع معنی شافع، سفارش کرنے والا، اور یہاں پر سعیر بھی فعیل کے وزن پر آیا ہے، بمعنی مسعور، دہکتی ہوئی آگ، دوزخ. سورہ نساء آیت نمبر 7 تا 10 مختصر تفسیر. ان آیات کا چھوٹا سا پس منظر ہے، اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں اور چھوٹے بچوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. چنانچہ انصار کا ایک شخص جس کا نام تھا اوس ابن صامت، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا چھوڑا. اس کی ساری جائیداد اس کے 2 چچزاد بھائیوں نے، جن کا نام تھا خالد اور عارفجہ، انہوں نے قبضہ کر لیا. تو مرحوم کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا دکھ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد اور عارفجہ کو بلایا، اور بلا کر ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی اولاد نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ بوجھ اٹھا سکتی ہے، نہ دشمن کو مار سکتی ہے. مقصد یہ تھا وارث ہونے کے لیے ان کاموں کا قابل ہونا ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. تو یہ آیتیں نازل ہوئی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے. تو میراث میں قرابت کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے
ضرورت کا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چچا زاد بھائیوں میں کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے اپنے بیٹے ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، لہذا ان کروڑ پتی کو چھوڑ کر چچا زاد بھائیوں کو میراث میں حصہ دیا جائے اس لیے ان کی ضرورت زیادہ ہے، نہیں۔ میراث کی بنیاد جو ہے قرابت پر ہے، ضرورت پر نہیں ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ، یعنی ماں باپ کے میراث میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور آج کل بھی لوگ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا جس طرح مردوں کا حصہ ہے، بیٹوں کا حصہ ہے، اس طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، میراث کم ہو یا زیادہ، ایک مرلہ زمین بھی اگر ہے اور 5 بیٹے 5 بیٹیاں ہیں تو مرلہ زمین تقسیم ہوگی، اور بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا اور بیٹوں کو بھی حصہ ملے گا۔ نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا۔ یہ مفروض جو ہے فرض کاٹا ہوا، یہ مقرر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو بندے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مقررہ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کو ماننے کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا حق دیا ہے وہ حق اس کو دیا جائے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اب یہ اخلاقی حقوق کی بات۔ اذا حضر القسمت اولو القربى، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، میراث کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربى رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فارزقوہم منہ، تو کچھ کھلا دو اس میں سے ان کو، وقولوا لہم، اور ان سے کہو قولا معروفا، مناسب بات، ان کا دل مت دکھاؤ۔ اگرچہ میراث میں ان کو حصہ نہیں ملتا ہے لیکن کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو۔ جو بالغ لوگ ہیں وہ اپنے حصوں میں سے ان کو کچھ کھلائے پلائے اور ان سے سیدھی بات کہے۔ قولوا لہم قولا معروفا، یہ آیت جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں آیت منسوخ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی کی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر 3 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، میراث جب تقسیم ہو رہی ہے اس وقت اگر دور کے رشتہ دار جن کا حصہ قرآن کریم نے مقرر نہیں کیا ہے، ایسے رشتہ دار یا یتیم، فقراء، مساکین حاضر ہو جائے تو اگر ہو سکے تو ان کو کچھ کھلا پلا کر، کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو، ان کو محروم مت کرو۔ اور اگر کچھ ان کو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ نرم گفتگو کر کے ان کو رخصت کرو۔ تو ایک آیت یہ ہے، یعنی میراث کی تقسیم کی آیت۔ دوسری آیت جو ہے استیزان کی ہے۔ استیزان، گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لے کر داخل ہو جاؤ، گھر کے اپنے ممبر ہوں یا باہر کے رشتہ دار ہوں، اور بے خبری میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر، دروازے میں آ کر اجازت لیے بغیر، سلام کیے بغیر بندہ جو ہے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگ سستی کرتے ہیں اس معاملے میں بھی، حالانکہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ اور تیسری بات جو ہے قرآن کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا۔ اس کے برعکس جو ہے آیت میں فرمایا ایک دوسرے کو پہچانو، جہاں تک فضیلت کی بات ہے، ایک دوسرے کو عزت اور اکرام دینے کی بات ہے، وہ تقویٰ اور انسانیت اور پرہیزگاری ہے۔ اور لوگوں نے شروع کر دیے کہ جی جو فلاں قبیلے کا ہو وہ معزز ہے، اور جو کسی اور قبیلے کا ہو وہ قابل احترام نہیں ہے۔ لہذا اس آیت پر بھی حکم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہ 3 آیتیں قرآن میں ہیں اور لوگوں نے
سستی کی ہے ان پر عمل کرنے میں. تو ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے. اب بطور مثال جو ہے قرآن کریم ایک آیت ذکر کرتا ہے، چونکہ یہاں پر زیادہ زور یتیموں کا مال نہ کھانے پر ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت پر ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافاً ضعیف کم عمر اولاد، خاف علیہم وہ ان کے بارے میں ڈرے. یعنی ایک بندہ ہے، اپنے اوپر اس مسئلے کو لے کر دیکھو کہ بالفرض تم خود ہو، تمہاری اولاد چھوٹی ہے، کم عمر ہے، نابالغ ہے، اور نہ تجربہ تجارت کا ہے، نہ علم انہوں نے حاصل کیا ہے، نہ نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے تھوڑا سا مال، تھوڑی سی پونجی چھوڑ دی اور خود مر گئے، اور تیرے مرنے کے پیچھے آپ کے رشتہ دار جو ہے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، یہ لوگ آ کر وہ مال مختلف طریقوں سے تقسیم کر کے لے گئے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ تو ظاہر بات ہے ہر بندہ پریشان ہوگا اس حال میں کہ اس کی اولاد لٹ گئی اور جمع پونجی جو ہے وہ لوٹی گئی. تو یہی حال جو ہے آپ کے سامنے جو یتیم ہے، ان کا باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے. ان کا کوئی اس طرح سرپرست نہیں ہے جو باپ جیسا ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے اور شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھے. لہٰذا ان کے مال کی بھی پاسداری کرو، ان کے مال کو اس طرح ضائع مت کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو اندیشہ کرے ان کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے دوسروں کے بارے میں بھی. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں بات سیدھی، موقع محل کی مناسبت سے بات ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ، بے شک وہ کھاتے ہیں، فِي بُطُونِهِمْ، اپنے پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں نارا، آگ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب داخل ہوں گے وہ آگ میں. اب یہ آخرت میں جو اس کا حال ہونے والا ہے اس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچ کر سامنے رکھ دیا. کہ جو لوگ یتیموں کا مال، یتیموں کے سرپرست ہی کھاتے ہیں اور وصی ہی کھاتے ہیں، جن کو یتیموں کے باپ نے وصیت کی ہے، وہ لوگ ہی کھاتے ہیں، تو اس کے مخاطب وہی لوگ ہیں. تو یہاں پر درس کا جو خلاصہ ہے، میراث کی علت جو ہے وہ قرابت ہے، رشتہ داری ہے، ضرورت نہیں ہے اور غربت نہیں ہے. قریبی رشتہ دار کو میراث میں حصہ دیا جائے گا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب. دوسری بات، میراث میں مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کا حصہ ہوتا ہے. تیسری بات، میراث ہر چیز میں جاری ہوگی، خواہ قلیل ہو یا کثیر، قیمتی ہو یا حقیر. اور چوتھی بات، ہر وارث کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، جس میں ہم اپنے اجتہاد سے تبدیلی نہیں کر سکتے. اور پانچویں بات، اگر ورثاء میں نابالغ بچے بھی ہوں تو مشترکہ مال میں سے صدقہ خیرات جائز نہیں، اس لیے کہ نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں بالغ لوگ اپنی رضامندی سے، آپس کے مشورے سے، اپنے مال میں سے یا اپنے حصے میں سے باہر کے آئے ہوئے رشتہ داروں کو کچھ کھلائے پلائے تو وہ اچھی بات ہے. اور جبکہ ایصال ثواب کے لیے یہاں پر یہ مسئلہ قابل غور ہے. اس وقت جو ہے بندہ مر گیا ہے، اس کی میراث میں سے لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روٹیاں بانٹتے ہیں، حلوہ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر جمعراتی کرتے ہیں، پھر چہلم کرتے ہیں، پھر یہ تیجا اور یہ سارے جتنے بھی خرافات ہیں، یہ کرنے والے ظالم ہیں، کرنے والے گناہگار ہیں، جو چھوٹے چھوٹے یتیموں کا مال دوسروں میں ان کی اجازت کے بغیر تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بچے ہیں اور ان کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے. تو تیجا، 10واں، 40واں، جمعراتی اور یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے، یہ رسومات ہیں، بدعت ہیں.
اور چھٹی بات یہ ہے کہ اسلام چند ہاتھوں میں دولت کی جمع ہونے کو، دولت کے ارتکاز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زکوٰۃ، وصیت اور تقسیم میراث کا حکم دیا ہے۔ اور ساتویں بات، ہر انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی بسر کرے، وہ بااخلاق ہوں، تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ دوسروں کی اولاد بھی خوشحال زندگی بسر کرے، کسی کے محتاج نہ ہو جائے۔ اور آٹھویں بات، جو شخص یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، اگر خدا نخواستہ اس کے اپنے بچے یتیم ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے سہارا نہیں ہونے دے گا۔ اور نویں بات جو ہے، ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، لیکن اگر سرپرست مستحق ہے اور غریب ہو تو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وقت دیتا ہے یتیم کے مال کو سنبھالنے میں، اس کو انویسٹ کرنے میں، اس کی نگرانی میں، تو اپنے وقت کا پیسہ، اس کی مزدوری وہ لے سکتا ہے، اور یہ بیان پہلے تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔